بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تنویر ریکارڈ آفیشیل کی جانب سے تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا۔ 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں۔ گستاخ رسول مرزا جیلمی کبھی چشتی رسول اللہ کا نقطہ اٹھاتا ہے، کبھی حضرت عمار کے بارے میں حدیث پیش کرتا ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اور پھر حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور کبھی کہتا ہے جی تمام فرقوں کے پیچھے نماز جائز ہے، میں پڑھتا ہوں۔ ان باتوں پر زور دے رہا ہے۔ اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے بالکل واضح ہے۔ جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں ان کا ہاتھ ہے، جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں ان کا ہاتھ ہے، جو پیدا کیے ہوئے فرقے جو ہیں ان کے اپنے یہود و نصارہ کے ان کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ لیکن آج ہم بنیادی طور پر ایف آئی آر پر کلام کریں گے۔ ایف آئی آر میں ہم نے اس کی بے شمار چیزیں جو ہیں اینٹی اسلام یا کفریہ یا گستاخانہ، ہم نے 7 پوائنٹ دیے ہیں اس میں ایف آئی آر میں۔ انہی 7 پر ہی ہم زور دیں گے، اور انشاءاللہ 29 تاریخ کو جیل میں اس کی پیشی بھی ہے صبح 7:30 بجے۔ کون سے جج صاحب کی عدالت میں؟ راجہ امجد اقبال صاحب کی عدالت میں، کورٹ میں۔ وہاں پر بھی علماء انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے، اور بعد میں پھر ڈی پی او جیل سے بھی ملاقات کریں گے، کیونکہ اس کیس کے اندر کافی سرپرستی نظر آ رہی ہے پولیس کی، تو ان سے یہ ضرور ملاقات ہوگی۔ ابھی تک 295 سی بھی نہیں لگا، حالانکہ گستاخی رسول بالکل واضح ہے۔ اب مرزا نے جو اس پر جو طویلات باطلہ پیش کی، یہ جو ہے نا اس کے اندر گستاخی بھری ہوئی ہے، گستاخی کا گوں اس کے اندر بھرا ہوا ہے، اس لیے میں اس کو گستاخی کا گوں ہی کہوں۔ اور ہم کورٹ پر زور دیں کہ انشاءاللہ کہ اس پر 295 سی لگائی جائے، اور اس کے لیے ہمیں تحریک چلانی پڑی۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ پورے ملک میں ہم ایسی تحریک چلائیں گے کہ پھر ان کو کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ پورا ملک جو ہے سیل بھی کرنا پڑا تو ہم سیل بھی کریں گے۔ ناموس رسالت کے مسئلے میں کوئی نرمی نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی اس میں صلح نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اس نے ایک اور بات کہی، وہ بھی گستاخی رسول ہے۔ وہ یہ کہا جی کہ ایک حسن صاحب میں تو ان کو مولانا نہیں کہتا، مولانا کا معنی ہوتا ہے ہمارے آقا۔ ہمارے آقا تو حضور نبی کریم ہے، یا آپ کے ایک مسئلے پر بیٹھنے والے علماء ہیں، ان کو مولانا ہم کہہ لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ بدعقیدہ ہی ہوگا۔ اس کی خوب تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے کہ توحید جب بیان ہو جائے نا، توحید، تو پھر پیغمبر، فرشتہ، بزرگ اور بابا شاہی کوئی نہیں، کوئی شاہی نہیں۔ ہاں جی، اچھا توحید بیان ہونے کے بعد نبی شاہی کو نہیں رہتا، حضور نبی کریم شاہی کو نہیں رہے، نہ آپ کی نبوت کو شاہ رہی، نہ شریعت جو آپ سے ثابت ہوئی وہ کوئی شاہ رہی۔ کتنی بڑی توہین ہے۔ نوجوان ان باتوں کو سمجھیں۔ ہم نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہیں دوزخ سے، خدا کے لیے دوزخ سے بچیں۔ اس شخص کو سننا، دیکھنا، اس سے رابطہ ڈیلیٹ کر دیں، اس کے ساری تقریریں۔ میں والدین سے بھی کہتا ہوں، اساتذہ سے بھی، علماء بھی اپنے اپنے علاقے کے اندر جو نوجوان جو ہیں اس کے ساتھ رابطے میں، اس سے بچائیں، اس شیطان سے۔ عمار بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ کے فضل سے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو، جوڈیشری کا ہو، ایف آئی اے ہو یا فوج ہو، ان کے جتنے اوپر تک بڑے ہیں نا، ان سے الحمدللہ میں ان کانٹیکٹ ہوں، بلکہ خود انہوں نے اس حوالے سے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کیا، جن کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان آیا، اور ہمیں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشن بھی لانچ کرنے پڑے، جس میں سب سے بڑی قربانی پاکستان کی عوام نے دی، اس کے بعد پاکستان کی پولیس نے دی، اور پھر پاکستان کی فوج کا نمبر آتا ہے۔ چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف ڈیفینس سے 19 گریڈ میں سرو کرتا رہا ہوں، بینگ میکینیکل انجینئر، اور نیسکوم کے ادارے سے میں نے ریٹائرمنٹ لی، اور پلس مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میں نے کتنی گفتگو کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی، کہ جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں نہ چلا جائے۔ جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 اپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھیں ایف آئی اے میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے۔ تو میں نے ساری اکٹھی اسٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی، جھوٹو۔ مجھے اب اپنا اسلام بنوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابو نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابو نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ،
صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہے وہ اللہ کے بھی گستاخ ہے، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں۔ ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں، لے لو اپنے بابے تو جنہوں نے اپنے نام کلمے پڑھائے ہیں۔ اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اس قسم کا ہے۔ تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی آزاد ہو چکا ہے یکم شوال کو، یعنی شیطان لعین، اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے اور رمضان کے فوراً بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطان لعین نکل آئیں گے ان کی سرکردگی میں۔ تو سرکار چلاؤ جتنی مرضی چلاؤ، کتے کی اوقات نہیں تمہاری، ایک کلپ چڑھاتے ہو نا نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا موقع آیا پھر بھی کوئی پارٹی جتھا بنانا یا آرمڈ کنفلکٹ کرنا یہ نہیں ہے، وہ زیادہ اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دار ارکم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی، اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی اسٹیٹ کے ادارے سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم تو اسٹیٹ کے اداروں کو کہتے رہے کہ آپ نے پالیٹکس میں پنگا نہیں لینا، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو ہم کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کا جو ایک تانا ہے ہم اتنے سالوں سے اپنے ریاستی اداروں کو دیتے رہے، تو کام میں خود تو نہیں کر سکتا، جبکہ اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی کافی حد تک درست کر لیا، لیکن ابھی بھی بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ جب بھی اٹھتے ہیں مجھے قادیانی ڈکلیئر کرتے ہیں اور ساتھ کہیں گے مرزا آگے، بھائی آپ کے جوائنٹ چیف اس وقت جو ہے نا ساحر شمشاد مرزا، ان کے نام میں مرزا کسی مولوی کو نہیں نظر آ رہا، اور میں مرزا اس وقت تھا اور میرے ابا جی کے نام کے ساتھ مرزا اس وقت لکھا جاتا تھا جب تمہارے میلاد کے اشتہاروں کے اوپر میرے ابو کا نام لکھا ہوتا تھا مہمان خصوصی، اس ٹائم نہیں تھا تو مرزا نظر آتا۔ ہاں اس شخص کو قادیانی کہہ رہے ہو کہ جس نے غلام احمد قادیانی دجال کا علمی محاسبہ کیا، جائے میری ویڈیوز دیکھیں، دنیا میں اس وقت صرف میری ویڈیوز ہیں علمی محاسبے کے اوپر، باقی سب نے صرف اس کو گالیاں نکالی ہیں۔ میں نے ٹی ایل بی والوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی تحریک کو کہیں اینٹی قادیانی تحریک۔ ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی صوفی بابا ہو یا اس کے ماننے والے ہو یا اس کی طرف منسوب کتابیں ہوں جن کو تم لوگ پرنٹ کر رہے ہو، جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے یا انڈورس کیے چشتی رسول اللہ یا اشری رسول اللہ، ان کو بھی تم اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمد للہ آج 23 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 91 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ تعالی آج 2 شوال المکرم 1444 ہجری بھی ہے، یعنی عید الفطر کا دوسرا دن ہے۔ اس کے باوجود آپ لوگوں کا شوق ہے کہ اتنی تعداد میں آپ لوگ آئے، میں ویسے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ظاہر ہے گھروں میں لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں اور یہ عید کے دن تو شادی شدہ لوگوں کے لیے خصوصاً سسرال جانے کے دن ہوتے ہیں بچوں سمیت۔ اس کے باوجود ماشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا شوق ہے کہ آپ آئیں، اور میں نے اسی لیے ناغہ نہیں کیا تھا۔ مجھے پتا تھا بعض لوگ عید کی چھٹیوں میں بڑے کم دنوں کے لیے باہر کے ملکوں سے آتے ہیں اور یہ بڑی زیادتی ہے کہ وہ جیلم اکیڈمی وزٹ نہ کر سکیں، اگلی اتوار سے پہلے انہوں نے واپس بھی جانا ہوگا۔ تو پھر میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ اگرچہ یہ ویری نیکسٹ ڈے ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 دن ایسے ہیں کہ ایگزیکٹلی ان دن اتوار آ جائے نا تو پھر ہم اتوار والے دن پروگرام نہیں کرتے۔ 12 ربیع الاول، 10 محرم اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ میں بھی صرف پہلا دن، باقی 2 دن تو قربانی کے ہوتے ہیں نا۔ اس سے اگلے دن اگر اتوار بنتی ہے تو ہم کر لیتے ہیں، اگر ایگزیکٹلی ان دنوں میں اتوار آ جائے تو پھر اتوار سے پہلے جو جمعہ ہوتا ہے نا وہ ہم کرتے ہیں۔ چونکہ اس دفعہ اتوار کی عید تو نہیں بن رہی تھی، سیٹرڈے کی بن رہی تھی، اس لیے پھر ہم نے اتوار ہی رکھا۔ اگر یہ عید اتوار کو آ جاتی تو پھر ہم اتوار سے 2 دن پہلے جمعے کو ہمارا یہ پبلک سیشن ہونا تھا، اور اس کی اناؤنسمنٹ اب تو ماشاءاللہ
سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی آسانی سے ہم پوسٹ بھی لگا دیتے ہیں, اور ہمارے فرحان بھائی نے جیلم اکیڈمی کی نیوز کے اعتبار سے اپنے شوق سے ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے, اس پہ بھی وہ چیزیں وقتاً فوقتاً ڈال دیتے ہیں جو بھی نئی اپڈیٹس ہوتی ہیں. بہرحال اس ویک کی تو سب سے بڑی اپڈیٹ جو ہے وہ ایک سیلف موٹیویٹڈ دہشت گرد کی طرف سے ہمارے حماد چیمہ بھائی کے ساتھ جو اس نے حرکت کی ہے اور بڑی بزدلی دکھائی ہے, اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاص قسم کی یعنی آفیشیل قسم کی وردی پہن کے اس نے جو ہے وہ اتنے زیادہ دہشت گرد جمع کر کے تو سر عام ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا, اور انہوں نے بھی ہمت دکھائی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ, آج آ گئے ہیں. اور ادھر ہیں جی مات بھائی میرے پاس آگے کھڑے ہو نا, میں آپ کو ساتھ بٹھا کے ذرا اداروں کے بھی کان کھولوں اور باقیوں کے بھی کہ ہاں جی ماشاء اللہ تعالیٰ حماد بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو, جوڈیشری کا ہو, FIA ہو یا فوج ہو, ان کے جتنے اوپر تک بڑے ہیں نا ان سے الحمدللہ میں ان کانٹیکٹ ہوں, بلکہ خود انہوں نے اس حوالے سے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے اس کا اتنا کوئی قد کاٹ نہیں کہ ہم اس کا نام بھی لینا یہاں پہ ضروری سمجھتے ہیں, اور نہ وہ کسی تنظیم کی طرف سے موٹیویٹڈ تھا, کیونکہ جتنی یہ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جن کے اوپر لوگ شک کر رہے تھے خصوصاً TLP, ان کے جو اپنے سربراہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں. سعد رضوی صاحب نے, میں ان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, انہوں نے خود رابطہ کر کے یہ سب کچھ اپنے حوالے سے کلیریفائی کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ایونٹ ہوا تو ہم قانوناً ہی اس کو لے کے چلیں گے. آپ بیٹھیں جی ادھر. بات یہ کہ یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا, اس کو اگر میں خود قانون ہاتھ میں لیتا خدا نہ خواستہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فرقوں کی اور جماعتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, اور سارے کے سارے ینگ جنریشن, اور سب سے بڑھ کر یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کھر دماغ جماعتوں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کیا, جن کی وجہ سے FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان آیا اور ہمیں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشن بھی لانچ کرنے پڑے, جس میں سب سے بڑی قربانی پاکستان کی عوام نے دی, اس کے بعد پاکستان کی پولیس نے دی, اور پھر پاکستان کی فوج کا نمبر آتا ہے. لیکن عوام اور پولیس مظلوم ہے, ان کے شہداء کو کہیں گنا نہیں جاتا. جب بات ہوتی ہے تو فوج کی ہوتی ہے, یقیناً ہونی چاہیے, لیکن یہ سب سے زیادہ وکٹم جو ہے وہ عوام اور پولیس ہوتی ہے, کیونکہ پولیس ہمارا ایک فرنٹ لائن سمجھ لیں, ایک ڈیفینسو نظام ہے, سولین ایجنسی ہے. تو ان بدماش تنظیموں کے بھی جو لوگ تھے نا, ان میں سے بھی کتنے سارے لوگ ریورٹ ہو کے ہمارے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں. یعنی آپ کی بدماشیوں کی ٹریننگ بھی انہیں حاصل ہے, اور وہ ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سرکار اشارہ کرے, جو آپ کہیں گے ہم کر دیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے میرا تو یہ مزاج نہیں, میں تو شروع سے ہی بڑا ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں, اور میں اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل جو معاملات ہیں انہیں سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, خواہ وہ کسی مذہبی جماعت کی جانب سے ہوں, خواہ سیاسی جماعت کی طرف سے ہوں, خواہ ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے ہوں. یہ شروع سے میرا آپ کو پتہ ہے سخت سٹانس ہے اس حوالے سے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کو میں اتنا غلط کہتا ہوں خود وہی کام کرنا شروع کرتا ہوں. تو یہ تو منافقت ہے, اور یہی وہ کمزوری ہے جس کا پھر ہمارے مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے اس فائدہ اٹھانے سے کوئی رزلٹ نہیں نکلنا جب تک کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور یقیناً وہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. میں ظاہر اب ان لوگوں کے نام تو آپ کو کیمرے میں نہیں بتا سکتا کہ کن کن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. بہرحال سب نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ عید کی چھٹیاں ہیں, یہ سارے کے سارے ایشو چند دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور قانوناً ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے. اور چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف ڈیفینس سے ہے, 19 گریڈ میں سرو کرتا رہا ہوں بینگ اے میکینیکل انجینئر, اور نیسکوم کے ادارے سے میں نے ریٹائرمنٹ لی. اب بھی میری زیادہ تر دوستیاں تو ظاہر ہے ریاستی اداروں میں ہی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ میری پراپر سیکیورٹی کلیئرنس اپنی بھی ہوتی رہتی ہے,
اور پلس مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میں نے کتنی گفتگو کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی، کہ جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں نہ چلا جائے. اسی لیے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے حوالے سے بھی یہ ایک فیک قسم کی FIR اور کاٹی، ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں، جو ایکس DG تھے FIA کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھیں FIA میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا وہ اوپر لگا کے تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی. جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے، جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت میں ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں، تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نانا کے کلمے پڑھائے نے. تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا. ہاں، اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. بابے نے مار دیتے. ہاں، انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی آزاد ہو چکا ہے یکم شوال کو، یعنی شیطان لعین. اسی لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے اور رمضان کے فوراً بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطان لعین نکل آئیں گے ان کی سرکردگی میں. تو سرکار چلاؤ، جتنی مرضی چلاؤ، کتے کی اوقات نہیں تمہاری. ایک کلپ چڑھاتے ہو نا، نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے، نہ میرے پاس جو ہے وہ DG ISPR والا بجٹ موجود ہے، نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے. ہاں، میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے. یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کی اب چیخیں سنیں. اللہ کے بندوں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3 4-4 سیکنڈ کے، جس میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں. حدیث کے الفاظ کاٹ کے جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ساری FIRs پہلے بھی فارغ ہوئیں، اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں، تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو، سیکیورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکیورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، تو سب سے زیادہ تو سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دار ارکم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم ممبرز ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپرواہی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی یا ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی کوشش کی اور انہوں نے مجرمین کو نہ پکڑا، پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے. پھر بھی ہم نے کوئی جتھا، کوئی پارٹی نہیں بنانی، نہ کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے. یہ ہم پہلے
بڑی بھگت چکے ہیں, کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں, پھر 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ میں اس کی لیڈرشپ آ جاتی ہے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں, ہم شروع سے اس سارے معاملے کے خلاف ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا. میرے بھائی کسی میدان میں 5000 بندہ بھی جمع ہو جائے, جس کو یہ کہتے ہیں 1 لاکھ کا مجمع, تو 5000 بندہ ہی ہوتا ہے, تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر 500 ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں تو وہ 5 لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہے. اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے, اکانومی کی جنگ ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں. مجھ سے انٹرنیشنل میڈیا چینلز دوسرے ملکوں کے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اگر میں نے اعلی کار بننا ہو تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی میڈیا چینل کو انٹرویو دے دوں, لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار, جب پولیس کے ہیڈ نے مجھے فون کر کے خود یقین دہانی کروا دی کہ جی ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں اور مجرمین کو پکڑیں گے جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل, تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیں نیچے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ 2-3 گاڑیاں پولیس کی آئی ہوتی ہیں, ایلیٹ فورس سارے لوگ آئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آرمی کی اپنی گاڑی بھی یہاں پہ گشت کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے. تو ہر حوالے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلتے ہیں, تو ہم بھی اسی طریقے سے چلیں گے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا موقع آیا, پھر بھی کوئی پارٹی جتھا بنانا یا آرمڈ کنفلکٹ کرنا یہ نہیں ہے. وہ زیادہ اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دار ارکم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی. اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی اسٹیٹ کے ادارے سے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم تو اسٹیٹ کے اداروں کو کہتے رہے کہ آپ نے پالیٹکس میں پنگا نہیں لینا, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو ہم کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کا جو ایک تانا ہے ہم اتنے سالوں سے اپنے ریاستی اداروں کو دیتے رہے, تو وہ کام میں خود تو نہیں کر سکتا. جبکہ اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی کافی حد تک درست کر لیا ہے, لیکن ابھی بھی بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے. اگر پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان جو ایک نفرت والا معاملہ ہے, اور اسی طریقے سے یہ جو جعلی کیسز بنائے جاتے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر, پچھلی گورنمنٹ بھی بنواتی رہی عمران خان صاحب کی, اور یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے, ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا. یہ جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں آئین یاد آتا ہے, جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ پورے بدماش بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, کل کو آپ پھر اپوزیشن میں جائیں گے. ہم تو میرے بھائی مظلوموں کے لیے پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے, اب بھی اٹھاتے ہیں, لیکن ان مظلوموں کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کرسی دیتا ہے تو اس وقت پھر آپے سے باہر نہ ہو جایا کرو. کیوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں ونریبل ہوتی ہیں, لوگ بدوائیں دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو. تو ہم نے کوئی اگر ایکٹیویٹی پرفارم بھی کرنی ہوگی تو سوشل میڈیا کے حد تک ہوگی. میں اس حوالے سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں, نیکسٹ بھی کروں گا. اور اس میں میری طرف سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی ادارے, خواہ پولیس ہو, ایجنسیز ہوں, FIA ہو, ISI ہو, یا ہماری فوج ہو, یا جوڈیشری کو سپورٹیو ادارے ہوں, ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے. اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم علمی طریقے سے اپنے معاملات کو قانونی طریقے سے وکلاء کے مشورے کے ساتھ, سینئر وکلاء کے مشورے کے ساتھ, ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں, ایک ایک چیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو آگے لوگ ابھارتے رہتے ہیں نا, اے کر دو جی, او کر دو جی, فلانی دفعہ کٹ دو جی, اے کر دو جی, اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. جوڈیشری میں جو بھی آپ نے کہنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے, اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. وہ جذبات سے جوڈیشری کا نظام نہیں چلتا, وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے. اور پھر اس میں بھی جو آگے مزید تفصیلات ہیں, کون سے کیسز FIA کے بنتے ہیں, کون سے پولیس کے بنتے ہیں, وہ ایک لالا ڈیٹیل ہے. تو ہم ساری چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ میں نے چند ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری سمجھی, کیونکہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس میں بھی کافی غصہ پایا جاتا ہے. میں نے کچھ ویلاگس دیکھے ہیں کہ لوگ ویڈیوز میں آ کے میری طرف سے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گئی یہ جو مولوی چیختے رہتے ہیں آئے دن, تو بھائی ان کی چیخیں تو صحیح ہیں نا.
مجھے بتائیں جب آپ ان کا نیریٹو ہی ان سے چھین لیں تو انہوں نے رونا ہے. کل تک بریلویوں کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم عاشق رسول, باقی سارے فرقے گستاخ رسول. اور جب میں نے آگے بتایا کہ تمہارے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا, چھاپا, مناظرے لڑے اس کے حق میں, تمہارے اعلیٰ حضرت نے اس کی کتاب کی تعریف کی, سبع سنابل کی فتاوی رضویہ کے اندر, جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. آج تم کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے چشت کے بزرگوں کے ساتھ. تو مجھے بتائیں ان کو میں نے بند گلی میں نہیں داخل کر دیا؟ کل تک جو یہ کتابیں کشف المحجوب, تذکرۃ الاولیاء کی تعریفیں کرتے تھے, میں نے بتایا کہ رسول اللہ کی صراحتاً کتنی بڑی بڑی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. میں نے ان کے سارے پول کھولے. تو اب یہ چیخیں نہ ماریں تو اور کیا کریں, کیونکہ ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہیں کہ جی انجینئر گستاخ ہو گیا. جی میں ہر اس شخص کا گستاخ ہوں جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے, اور مجھے اس گستاخی کے اوپر فخر ہے. ہاں الحمدللہ. دیوبندیوں کا ترہ امتیاز تھا خلافت راشدہ حق 4 یار. اب وہ روئے نہ تو اور کیا کریں, انہیں کیا پتا تھا کہ خلافت راشدہ حق 4 یار ہے, حق 3 یار نہیں ہے. یہ تو پھر ہم نے آگے کھولا نا کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد منکرین زکات, دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر, تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی, حالانکہ وہ صحابہ اکرام بھی تھے, صلح حدیبیہ کے صاحب بھی موجود تھے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ جی. کیوں؟ اب کدھر کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ اور نہیں دونوں ٹھیک. اچھا حضرت عثمان کی باری آئے تو دونوں ٹھیک کوئی نہیں, حضرت ابو بکر کی باری آئے تو دونوں ٹھیک کوئی نہیں, حضرت علی کے ساتھ چڑ نہیں جی مانتے ہیں حق 4 یار. ہم نے کہا اچھا حق 4 یار ہے, پھر 5واں جو ہے نا وہ حق 4 یار میں شامل نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ اگر حق 4 یار زندہ باد ہے تو سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتی. کہتے نہیں بعد میں زندہ باد, نہیں حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی. تو مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو کیا کریں, حق 4 یار کا نعرہ بھی اب یہ چینج نہیں کر سکتے. لوگ کہیں گے وہ تو حق 4 یار کی بات کر رہا ہے, تم ماموں کو لے کے چل رہے ہو, اور اس ماموں کو جس نے حق 4 یار کی مخالفت کی ہے. تو یہ چیخیں نا تو کیا کریں. اب رہ کے پیچھے وہابی, یہ تو دیوبندیوں کا حال تھا. وہابیوں کا تو نعرہ تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول. انہیں کیا پتا تھا کہ بخاری سے 2812 نکل آئے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. وہی عمار, افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ حدیث نکل آئے گی, اور یہ تو ایک حدیث کیا, اس کے علاوہ کتنی حدیثیں ہیں. ان کو حاکم سے روایت بتائے گی قرآن اور سنت. الموطا امام مالک والی روایت تو ہے ہی مرسل ہے, چھوٹا ہوا واسطہ ہے. اور مسلم میں جو 4 حدیثیں تھی قرآن اور اہل بیت, نہ ان کے بزرگوں کو پتا, نہ ان کے علماء کو پتا, نہ ان کی پبلک کو پتا. الٹا جن علماء نے اہل بیت کے اوپر کتابیں لکھی یا فضائل قرآن پہ کتابیں لکھی, ان میں سے قرآن اور اہل بیت میں سے اہل بیت کو ختم کر کے سنت داخل کر دیا. 3 کتابوں کے حوالے میں نے وہابیوں کے دیے تھے. تو مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو اور کیا کریں. ان کا نیریٹو جاتا رہا, کیونکہ اب ان کی عوام ان کو کہتی ہے وہ تو قرآن حدیث پیش کر رہا ہے. تم لوگ کہتے تھے قرآن حدیث, آپ کہتے ہو نہیں ہم اپنے علماء کو لے کے چلیں گے, اپنے سلف کو لے کے چلیں گے. اور سلف بھی وہ جو آلریڈی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں. سلف میں صحابہ کو مانوں یا 2ری, 3ری, 4تھی صدی کے بزرگوں کو مانوں. میرا سلف تو عمار ابن یاسر ہے. کبھی عمار ابن یاسر کے نام کی بھی کانفرنس کی ہے؟ ہاں, ان کے قاتلین کے حق میں نعرے ضرور لگائے ہیں تم نے. عمار ابن یاسر کا ساتھ کبھی نہیں دیا. ویسے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے کہ عمار ابن یاسر کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں, سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام اجمعین. ان کے بیٹے کو کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, یہ کبھی بتایا تم لوگوں نے؟ جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. پہلے یہ مودودی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے تھے مودودی نے تاریخ کی روایتیں جمع کی ہیں. میں نے تو بھائی احادیث جمع کی ہیں, اکثر بخاری مسلم سے ہیں. اب یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں بخاری اور مسلم بھی آخری وقت میں
شیعہ ہو گئے تھے, لیکن کیا بتائے لوگوں کو, آئے ہو نا داڑھ تھلے وابیو. ہاں, میں نے آپ لوگوں کو 12 سال پہلے کہا تھا میں ان کے چہرے سے نقاب اتاروں گا, سارے فرقوں کے. اہل حدیث کا نقاب ذرا تھوڑی دیر سے اترا ہے, کچھ عرصہ وہ چلتے رہے کہ چلو رفع الیدین کی بات کر رہا ہے, باقی باتیں. وہ ماموں نے ان کو مروا دیا, پوری امت کو تو اللہ سے ماموں نے مروایا, اس فرقے کو تو ماموں نے مروایا. ماموں کے دفاع میں ان کی جو روحانی موت, چلے میں شیطانی موت نہیں کہتا, وہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں قاتل ہوں ان کے فرقے کا, میں مانتا ہوں, سارے فرقوں کا قاتل میں ہوں الحمدللہ. تو اب مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو کیا کریں؟ کس منہ سے لوگوں کہیں جی بخاری مسلم سے رفع الیدین پڑھو؟ پھر بخاری مسلم تو لوگوں نے خود پڑھنی ہے ساری. اب ان کے پاس آخری ہتھیار یہ تھا کہ نہیں, یہ علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے. سرکار یہ بھی ختم ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں, اور تمہیں جتنی حدیثیں اماموں کے حوالے سے چبھتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہے, سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. صحیح مسلم 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو تمہارا ماموں کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے, ابو تراب کے اوپر. اور ان کا امام ابن تیمیہ خود مان کے گیا کہ وہ سب کرنے کا حکم دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی سب سے مراد تنقید ہے, تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہی آگے پڑھ لو 6229 میں, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت. اور حکمران کہہ رہا ہے یہ, جو گورنر ہے, کوئی مجہول آدمی نہیں ہے, گورنر آل امیہ کا. اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے جی. تو صلح حسن تو ختم ہو گئی. صلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لعنت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد. جنہوں نے لعنت بھیجی, بھجوائی, یا اسے سپورٹ کیا, یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں, ان سب پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اجے کہتے ہیں ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے, تو چھڑ دو نا لان دیا تھا دفاع کرنا. میں نے تو جنرل بھیجی ہے. اچھا پتہ ہے انہوں, ہاں پتہ ہے انہوں. ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں, حضرت علی صحابی نہیں ہے, ان سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ آل البیت بھی ہیں, حضور کے داماد بھی ہیں, اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چلو یار صحابی مان کے ہی دفاع کر لو مولا علی کا. اب وہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں ہے. مسلم میں اس جو ہے وہ حدیث موجود ہے 4776 کہ حضرت آپ کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آ کے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں, اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان, وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں, ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ بھی تو مسلم شیعہ میں ہی لکھا ہوا تھا نا. کیا کریں گے, روئے نہ تو اور کیا کریں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں. اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری, جو حدیثیں عمار لے کے آئے ہیں. امام مسلم نے تو بس اتنی حدیث لی تھی نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جی امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث, تمہارے ماموں نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی, اور صحابہ کرام جو مخالفت پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے, قتل کرواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں ہے, جسے شوق ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی. کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور 50 سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ ذبح کر دو. یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی. امام مسلم ہی نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث لے لی نا, اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک, کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے.
हुजूर ने अपनी वफात से 2.5 महीने पहले खुतबा दिया, लोगों आगाह हो जाओ मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं, मैं तुम्हें अपने अहलुल बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा आपने फरमाया, लेकिन उम्मत उलट चली, ना कुरान को पकड़ा और ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा। यह प्लेटफॉर्म गदीर खून पे खड़ा है। बताओ ऐसी तौहीद आज तक किसी ने बयान की थी? कुरान की तौहीद, प्योर कुरान की तौहीद। ये तो पुराने बाबों का भी नाम बड़े एहतराम से लेके ना झूठ बोलते थे, नहीं उन्होंने नहीं काम डाला, पिछड़ों ने डाला है। मैंने कहा ना, जिसने काम डाला है एक एक को नंगा किया, खा वो रसूलुल्लाह के जमाने में था कोई या आज था। और अहले बैत का दिफा तो जिन लोगों ने अहले बैत के नाम के ऊपर पिछले 1200-1300 साल से चंदे खाए और सिर्फ रोना और मातम किया, उन्होंने भी नहीं इतना किया जितना अल्हम्दुलिल्लाह हमने अहलुल बैत का दिफा किया। और ये अहले बैत के ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये मैंने अपनी आखिरत के लिए किया है। ये ना कोई समझे कि मैंने जाके को मौला अली को कहना है कि देखे जी मैं थोड़ा वफादार निकले, ना, ये मैंने अपनी आखिरत के लिए किया, क्योंकि ये मेरे नबी की वसीयत थी कि मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूं अहले बैत के मामले में। यानी खौफ यह है कि उस जमाने में उनका साथ दे के मुखालफीन के साथ जंग करनी है, और इस जमाने में मुखालफीन को तुमने एक्सपोज करना है और मौला अली का दिफा करना है। तो अल्लाह के फजल से कर रहे हैं। बताओ, अहले हदीस के पास एक तौहीद थी, अब लोग कहते हैं तौहीद, यार आप लोग क्या बयान करते हैं, आप तो पूरा का पूरा नैरेटिव या मामू के दिफा पे लेके चले, तौहीद का काम ही तुमसे छिन गया। देख लो सारे क्लिप। और सबसे बड़ी बात, कितने अरसे से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ क्लिप नहीं बना रहा, सारे क्लिप मेरे ऊपर आ रहे हैं। एक मेरी वीडियो चढ़ती है, एक फिरके वाला उस पर अपना नैरेटिव देता है। यानी मैं अब डिसाइड करूंगा कि आमदा इस्लाम का टॉपिक कौन सा डिस्कस होना है। हाँ, यह तुम्हारी औकात है, बिठा बिठा के जनाब तुमने मुफ्ती आजम शोकेसों में रखे हुए, निकालो इन्हें बाहर, आवाज लगवाओ, इनको पता चले किस काम के हैं। इंजीनियर साहब जो बोलते हैं वो टॉपिक बनता है, जिस टॉपिक पे इंजीनियर साहब बोलते हैं वो टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपस में एक दूसरे से तो देखें, जो इनके बुजुर्ग नहीं इत्तेहाद उम्मत करवा सके, क्योंकि उनकी तो कभी नीयत ही नहीं थी, वो एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाल के गए हैं। वो आपने नियो टीवी के ऊपर देख लिया ना प्रोग्राम, हाँ, वो उसका अनसेंसर्ड भी हमने चढ़ा दिया है। चलो जी यार, तो अनु सुकून आ गया ना, जेडे मेरे स्टूडेंट मुझे कहते थे जी जरा उलमा नाल बैठो ना जी, जरा सामने बैठ तक लिया जे क्यों होंदा जे इन्हां नाल इंज नसदे जे। इस बात पे तैयार नहीं हुए कि एक दूसरे को मुसलमान के कहते हैं, हम काफिर नहीं कहते, मतलब क्या काफिर मानते हैं, कहेंगे नहीं। तो मैं कह ना, मैं तौलिया फेरिया तोड़े मुंह थे। कहते जी आपकी मर्जी की तहरीर नहीं लिखी जाएगी। सरकार, आपके बाबे जब इस्लाम से निकाल के गए थे, जो वो तहरीरें लिख के गए थे वो मेरी मर्जी की लिख के गए थे, तो उन्हीं तहरीरों को ही रिवर्स करवाना है ना। अगर अहमद बरेलवी साहब कह रहे हैं कि देवबंदी, अहले हदीस, शिया और कादियानी काफरों को भी इनमें शामिल करके कह रहे हैं ये सब के सब 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें तो ज़बिया मुर्दार रहेगा, ये मुर्तद और वाजिबुल कत्ल है। जब आला हज़रत के लिख के गए हैं, तो अब मैं बरेलवियों से नहीं लिखवाऊंगा कि बिल्कुल इसके अपोजिट लिखें कि इन सब का ज़बिया हलाल है, ये सब के सब मुसलमान है, ये वाजिबुल कत्ल नहीं है, ये हमारे इमाम है, हम इनके पीछे नमाजें पढ़ेंगे, इन्हें चंदे देंगे। ये डिमांड मेरी गलत थी। अगर अल बरेलविया किताब के अंदर कुफ्र जो है वो अहमद बरेलवी की तरफ मंसूब करके सानलाई ज़हीर किया है, और आज जो है वो एक दमाद बैठा हुआ है उधर और एक मामू का वो भांजा बैठा हुआ है, उनका नवासा, तो मैं उससे डिमांड नहीं करूंगा कि यार इनसे ये लिखवाओ कि तुम्हारे अब्बों की चीजों को अनडू करें। जिप्पिया में पाकिस्तान लिख देता है, और लिखाने वाले भी बेचारे तो आड़ी चलाकियां तो ना वाकिफ, और लिखने वाले इतने चलाक के उन्होंने अपनी मर्जी की स्टेटमेंट लिख दी थी। हूं प्यामे पाकिस्तान होएगा जो मैं कहांगा, तो आड़ी ऐसी थी तैसी फ्रॉड लाया जे कौम नाल, ठीक है। तो ये इनकी 2 नंबरियों को इसी तरीके से टैकल करना था। जो लोग हमें 8 से 12-13 साल पहले समझाते थे ना, इंजीनियर साहब हाथ होला रखो, उनको तो अब समझ आ गई होगी कि हाथ भारी रखने वाली दुनिया चेंज आई है। ओला रखने वाले कितने आए हैं, अपनी मौत मर गए। दुनिया ने कभी ऐसी चेंज देखी थी? ये चेंज सारी की सारी सिर्फ इस वजह से आई है कि मैंने इनके हैंडलर्स को पकड़ा है, जिसका जो हैंडलर था।
اور کیسا ایکسپوز کیا ہے. تو نیو ٹی وی والوں کی میں سمجھتا ہوں بڑی دلیری ہے, انہوں نے وہ پروگرام چلایا بھی ہے, اور انہیں تو خیر اندازہ نہیں تھا. میں نے تو ساتھ پھر ریکارڈنگ تو ظاہر ہے اپنی پیرلل میں کرنی تھی. ابھی تو ایک اور پروگرام ریکارڈ ہوا ہے نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ, ہاں وہ انشاءاللہ آج اتوار ہے نا, آج رات کو 10 بجے وہ لائیو نیو کے اوپر چلے گا, اور اس کے بعد ریکارڈنگ بھی اس کی آ جائے گی یوٹیوب کے اوپر. ہم نے اپنی بھی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, لیکن پہلے ان کی ویورشپ آ جائے, اس کے بعد ہم اپلوڈ کریں گے. یہ بھی دیکھیں میں نے رمضان بھی گزرنے کے بعد ہی اسے اپلوڈ کیا ہے, صرف اس لیے تاکہ وہ ان کی اپنی ویورشپ آ جائے. تو بڑی جرأت دکھائی ہے انہوں نے ہر ٹاپک مجھ سے ڈسکس کیا, علماء کے حوالے سے, گستاخیوں کے حوالے سے, بلکہ وہ ان کے پروڈیوسر بتا رہے تھے آپ واحد ایک مذہبی پلیٹ فارم سے ہیں جن کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے. تو یہ میں اپنے لیے بڑی آنر سمجھتا ہوں, ایک بڑے لیول کا اینکر, بڑا سنجیدہ, بڑے اچھے طریقے سے متانت سے گفتگو کرنے والا بندہ, ایک سینئر اینکر. باقی تو خیر کیمرے اٹھا کے اینکر بن گئے ہوئے ہیں, یہ پراپر وہ پورے فیزز سے جرنلسٹ سے ہوتے ہوئے اینکر تک پہنچے. ان کا وہ آج رات کو 10 سے 11 کے درمیان وہ نیو ٹی وی کے اوپر لگے گا پروگرام, اور اس میں آپ کو کافی ساری اور باتیں بھی پتہ چل جائیں گی میرے حوالے سے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے اخلاص کا لیول یہ دیکھ لیں کہ جب بھی اٹھتے ہیں مجھے قادیانی ڈکلیئر کرتے ہیں اور ساتھ کہیں گے جی مرزا آ گئے. بھائی آپ کے جوائنٹ چیف اس وقت جو ہے نا ساحر شمشاد مرزا, ان کے نام میں مرزا کسی مولوی کو نہیں نظر آ رہا. اور میں مرزا اس وقت تھا, اور میرے ابا جی کے نام کے ساتھ مرزا اس وقت لکھا جاتا تھا جب تمہارے میلاد کے اشتہاروں کے اوپر میرے ابو کا نام لکھا ہوتا تھا ممانے خصوصی. اس ٹائم نہیں تھا تمہیں مرزا نظر آتا. ہاں تو یہ اللہ نے اس لیے کروایا تم سے, اور شیطان کو کھلی چھٹی دی کہ تم پہ مسلط ہو جائے تاکہ تم لوگ ننگے ہو جاؤ عوام کے سامنے, کہ اس شخص کو قادیانی کہہ رہے ہو کہ جس نے غلام احمد قادیانی دجال کا علمی محاسبہ کیا. جائیں میری ویڈیوز دیکھیں, دنیا میں اس وقت صرف میری ویڈیوز ہیں علمی محاسبے کے اوپر, باقی سب نے صرف اس کو گالیاں نکالی ہیں, یا یہ کہہ دیا کہ جی وہ جو ہے وہ ٹوائلٹ میں مر گیا تھا, اس قسم کی باتیں کی, کوئی فکرے اٹھائے. میں نے قرآن و سنت کے دلائل جو اس نے مس یوز کیے تھے ایک ایک چیز کا جواب دیا, اور الحمدللہ درجنوں قادیانی مسلمان ہوئے, جو میرے علم میں ہو سکتے ہیں سینکڑوں ہزاروں میں ہو. لیکن ہم نے چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرح یا اور جماعتوں کی طرح. کیا آؤٹ پٹ ہے؟ تم لوگوں نے کون سا علمی رد کیا ہے مجھے بتاؤ. علمی رد اس دن مانوں گا جس دن تم چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کو بھی غلط کہو گے. کبھی نہیں کہتے, کیونکہ اگر اس کو غلط کہیں گے تو اپنی پبلک چندہ دینا چھوڑ دے گی. ان کے بڑوں سے بات ہوئی ہے, کہتے ہیں جناب اس پہ نہیں ہم بول سکتے, یہ انجینئر صاحب ہمارا کمزور پوائنٹ پکڑتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اس لیے پکڑا ہے کہ پھر اپنی تنظیموں کے نام ختم نبوت نہ رکھو, اینٹی قادیانی رکھو. میں نے ٹی ایل پی والوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی تحریک کو کہیں اینٹی قادیانی تحریک. ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو, یا کوئی صوفی بابا ہو, یا اس کے ماننے والے ہوں, یا اس کی طرف منسوب کتابیں ہوں جن کو تم لوگ پرنٹ کر رہے ہو, جن جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے یا انڈورس کیے چشتی رسول اللہ یا اشری رسول اللہ, ان کو بھی تم اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرو. اچھا آپ کلپ چڑھاتے ہیں نا, وہ ایک بریلوی نے کلپ چڑھایا, کہتا ہے جی میں صرف چشتی رسول اللہ کا دفاع کروں گا, اشری رسول اللہ والے خود اپنا دیکھیں معاملہ. اور دفاع یہ کیا کہ بعد میں آ گیا. اچھا پہلے تو نہیں تھا پتا, یہ کون سا مجدد آیا جس نے بتایا بعد میں آ گیا؟ اچھا کتنے ہوشیار ہیں, میرے اوپر ویڈیوز بنانے کے لیے شیر ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب وہ دیں گے, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط کیا ہے اشری رسول اللہ, کیونکہ اگر اسے غلط کہیں گے نا تو وہ جو کلپ آئے گا نا وہ اس مولوی کے بھی خلاف آ جائے گا. آپس میں کیسے اکٹھے ہوئے ہیں یہ فرقے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ابھی کل عید تھی نا, 1 شوال 1444 ہجری بمطابق 22 اپریل 2023, کل پورے ملک میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں نے اپنی عید کے جو خطبے ہیں نا وہ میرے اوپر دیے ہیں, میجورٹی جگہ پہ. یہ کمبائنڈ ہے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ لوگ میرا نام لوگے اور جو آئے گا, آؤ ہماری لائیو سٹوری سیشن میں, یہ بلال بھائی کنڈکٹ کر رہے ہیں, شاہد بھائی کر رہے ہیں, ہمارے فرحان بھائی بھی یہاں ریئل ٹائم, آپ بھی ادھر
माशाल्लाह 300-400 बंदा बैठा हुआ है, और जो वीडियोस में लाखों लोग देखते हैं, ये जितने लोग रिवर्ट हुए हैं, मुझे बताएं ये 90% ज्यादा वो हैं जिनको मेरा तारुफ नेगेटिव इनके मौलवियों ने करवाया था। लोग कहते हैं इंजीनियर के पास पब्लिसिटी के लिए पैसा कहां से है, और ਤੁਹਾਡੇ मौलवियों ने लाया है। ਤੁਹਾਡਾ ही पैसा लगा, चलो शुक्र है लाल दे राह लग गया जे। हाँ, पैसा तुसी दिता सी, मेरे खिलाफ बोले तो ਤੁਹਾਨੂੰ तारुफ होया, हिदायत मिल गई। तो अल्लाह के शुक्र है मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं कि ये इस दावत का स्टेटस वॉल्यूम वो नहीं है कि पहले लोग आए बातें करके दुनिया से चले गए। ना 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 सरकार ना, पहले जो आए वो अपने आप से लोगों को जोड़ के गए। हम आपको उस शख्स के साथ जोड़ के जा रहे हैं जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारा रूहानी बाप है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। हम तुम्हें जोड़ के जा रहे हैं रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे बताएं, जो हमारे स्टूडेंट्स मेरी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न होते हैं, मुझे बताएं मेरा दुनिया में रहना या ना रहना, इससे क्या ये फिरके बच जाएंगे? जितने चैनल्स बन चुके हैं, जितनी वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं, और अब इनके बुजुर्ग भी निगाहें मारना छोड़ गए, कोई वीडियो भी डिलीट नहीं होती उनसे। मीम्स बन रही हैं इनकी अपने करतूतों की वजह से। मैंने नहीं, मतलब इनसे गन पॉइंट पे लिखवाया था कि जाके मुरीदनियां कैच करें। हाँ, वो बुखारे से चल पड़ा, और वो कहते थे बुखारे से जो चले ख्वाजा नक्शबंद, वो बुखारा, इमाम बुखारी भी वहां से थे। देख लें, एक इमाम बुखारी है बुखारे से, और एक इनका बाबा है बुखारे से। वो बुखारे से चला और वो चबारे से उसको फेंका गया, और कहते हैं उसको पकड़कर उतार दिया नामहरम औरत को। और बुखारी में है कि अम्मा आयशा कहती है नबी इस्लाम ने कभी किसी गैर महरम औरत को बैत के एतबार से भी टच नहीं किया, कभी किसी औरत के साथ मुसाफा नहीं किया। तो तुम लोग तो कहते हो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो रसूलुल्लाह का तारुफ करवाते हैं। वो किसको रसूलुल्लाह मानते हो तुम? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को मान रहे हो या कोई और है? हमारा नबी तो ये था, हमारा नबी तो ये था कि बुखारी में आता है और मुस्लिम में भी कि अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल हुजूर को वुजू करवाया है। मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी मां उम्मे सुलैम खिदमत के लिए हुजूर के पास छोड़ गई, और मेरी उम्र 20 साल थी और हुजूर की डेथ हुई। तो 10 साल का बच्चा कितनी उम्र होती है? छोटी सी उम्र। मैं नबी इस्लाम की खिदमत करता था। आप मुझे घर के काम काज के लिए कभी बाहर भेजते तो मैं बच्चों में खेलना शुरू कर देता। आज तक कभी नहीं हुआ कि नबी इस्लाम ने मुझे डांटा हो कि तूने ये काम किया तो क्यों किया, ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अगर मैं लेट हो जाता तो नबी इस्लाम पीछे आते और प्यार से आके यूं आंखों पे हाथ रख के कहते उनैस, यानी प्यार से नाम को लंबा करके, बेटा मैंने तुम्हें फलां काम भेजा था, बस इतना कहते। और तुम्हारे बुजुर्ग निगाह देख के लोटे को टेढ़ा पाते हुए मुरीद साड़ देंगे ने। हाजी अब्दुल कादर जिलानी जो है उन्होंने वो मुरीद इसलिए साड़ देता जी कि वो किबला रुख नहीं सी टूटी रखी। किबला रुख टूटी ना रखने की सजा बंदे को कत्ल करना है। 302 लगती थोड़े बाबे होते, बाबा बचाना जे ते कह दो झूठा वाक्य है। लेकिन कैसे कि ये तो बापा जानी ने लिखा है अपनी किताब में। वो तो ये वाकयात बता के कहते हैं कि हमारे बाबों की इतनी शान थी, इनके मुरीद बनो। अच्छा मुरीद बनिए कि साड़न जानू। और बेचारे ने इसलिए आपकी मुरीदगी इख्तियार की थी कि वो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। ईमान के जान भी जान नहीं रही होती। और कहते हैं बाद में लोटे की तरफ देखा तो लोटा भी सीधा हो गया। मैं कह पहले लोटे वाल देख लेंगे। तो अगर इसकी मीम्स बन रही है तो मेरा कसूर है? तुम्हारे मौलवी आके टीवी पे ये सुनाए और सोशल मीडिया के ऊपर कि अबुल हसन खरकानी का कुर्ता लेके चला गया था जनाब महमूद गजनवी, और उसकी वजह से फिर वो फतह हो गई। और रात को बाबा जी ख्वाब में आए तो बड़े नाराज थे कि तूने मेरे कुर्ते की कीमत कम लगाई। अगर तू कहता ना कि हिंदुस्तान की सरजमीन में क़यामत तक कोई काफिर ना हो तो सारे मुसलमान हो जाते। तो मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह के बंदो, नबी इस्लाम का कुर्ता मुबारक साहबा के पास मौजूद था, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, काला जुब्बा की सरवानी 43, वो उम्मे सलमा ने निकाला और कहा कि हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। इतना तो साबित है। लेकिन जंग कादसिया और यरमूक में
पर्शियंस और रोमन्स के खिलाफ साहबे कराम हुजूर का कुर्ता तो नहीं लेके गए। और फिर इससे बढ़कर जब नबी अलैहिस्सलाम वो कुर्ता खुद पहनते थे तो अहले मक्का ने तो कलमा को नहीं पढ़ा, आपको देखकर अबू जाहल ने तो कलमा को नहीं पढ़ा। और तुम्हारे बाबे के कुर्ते का वास्ता दे के पूरे इंडिया के हिंदू मुसलमान हो जाते। आज भी इंडिया पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा हिंदू हैं, हम अभी भी 30% हैं। तो हम तुम्हारी ये गप्पे कहां से मान लें? हदीसों को माने या तुम्हारी ये गप्पे माने? तुम लोग ये कशुल मजूब से वाकया बयान करो उनके पीर साहब के बारे में कि जी दरख्त पे जब चढ़े तो ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। हाँ ना, ऐ भी नाल कहते हाँ ना। संजय के लिए ढेला उठाने लगे तो सोना ही सोना। तो सरकार फिर हम आपसे पूछेंगे ना, बाबा जी, बाबा जी, हाँ, अगर आप सोना निकाल सकते हो यूं हवा में तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा जी? हाँ, अल्लाह के बंदो, सूरह तौबा पढ़ो, 92 नंबर आयत है। ग़ज़वे तबूक के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम को जो वो रिक्कत अंगेज मंजर अल्लाह ने खींचा है, क्या नबी, ये अराबी बादिया नशीन लोग जिनके पास कोई सवारी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ग़ज़वे तबूक में रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ने के लिए उस वक्त मैन पावर की भी जरूरत है, 1.5 लाख की फौज है, साहबा सिर्फ 30,000 है। ये तुम्हारे पास इस हाल में आते हैं कि या रसूलल्लाह हमारे लिए कोई सवारी और जाने का बंदोबस्त कर दें, हम आपके साथ जिहाद में शामिल होंगे। तो तुम कहते हो मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि मैं तुम्हें सवारी दे सकूं या तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये लोग तुम्हारी बारगाह से इस तरह पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब के ये अपने नबी के साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 92। तो रसूलुल्लाह ने नीचे देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना क्यों नहीं हुआ? सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है वो 700 ऊंट और सोने के दीदार दिए, कुछ साहबा को अकोमोडेट उन्होंने किया, उन्होंने भी कोई दरख्त से नहीं तोड़ा था। तो बाद के बाबी किसने कहते हैं हम दरख्तों को सोना बनाते हैं? झूठ बोलते हो और नाम लेते हो साहबा के, अहले बैत के। खोलो सही बुखारी, हजरत अबू बकर को जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों देख रहे हो कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन अब खिलाफत की जिम्मेदारी अगर तुमने मुझ पे डाली है तो फिर मैं अपना कारोबार नहीं चला सकूंगा, तो मेरे बीवी बच्चे कहां से खाएंगे? मैं तो नीचे देख के सोना नहीं बना सकता। तो साहबा ने मशवरा करके उनका एक मुहाजिर के बराबर वजीफा मुकर्रर किया बैतुल माल से। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उम्मत में 4 टॉप के लोगों में आते हैं, खुलफाए राशिदीन में, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, वो तो मसले उठा के सोने नहीं करते थे। कहानियां सुने, फिर कहते हैं जी वो सिरी सख्ती का पेशाब देख के कलमा पढ़ लिया जी एक यहूदी ने। हाय हाय, अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह दुनिया में रो रो के दुआएं करते रहे, एक एक बंदे के दरवाजे पे दस्तक करते थे, तब भी लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया। तुम कह रहे हो बुजुर्गों के पेशाब देख के? और जी बायजीद बुस्तामी जो है निकाब करके चलते थे, जो भी देखता था कलमा पढ़ लेते। देखो अंदाजा करो, ओ की चांद सारे जन्म ही जान। मैं कहता हूं जी अगर किसी को कमीज भी उतारनी पड़ती है शरी सतर के अंदर और उसको जिस्म देख के कोई कलमा पढ़ता है, कोई मुसलमान मर्द है, तो वो उतार दे यार। तुम चेहरा जो है, चेहरे का निकाब किधर से आ गया मर्दों के लिए? कहानियां नबी इस्लाम को, खुलफाए राशिदीन को तो देख के किसी ने नहीं कलमा पढ़ा। अच्छा, ये सब कुछ जब इनके बुजुर्गों का मजाक उड़ता है तो ये समझते हैं कि इंजीनियर साहब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई काम तुम्हारे बुजुर्गों ने डाला, गलतियां उनसे हुई, छापने वालों से हुई। अब मुझे बताएं इस सारे के सारे गम का गुस्सा मेरे पे क्यों? दुनियावी मनफियत में अगर कोई शख्स आपको बता दे कि ये आपके साथ हाथ होने वाला है, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस शख्स के जरिए अल्लाह ने आपकी आखिरत बचाई है, आप उसके खिलाफ कहते हैं हम कैंपेन चलाएंगे। पालो फिर पेड़। हाँ, आप जितना चीखेंगे मैं उतना आपके हैंडलर्स को नंगा करूंगा। ठीक है, अब देखें इनके पास और कोई हथियार नहीं था ना। तो कल मैं एक मौलवी को सुन रहा था, वाबी को, कहता जी ये इमाम हसन का गुस्ताख है। ओए थोड़ा के लेना देना ले बहस ना नसोए तू
اہل بیت دے دشمنوں، ماموں پارٹی بنو امیہ دے خدمت گزارو. کہتے ہیں جی بنو امیہ کہتا ہے اس میں تو حضرت عثمان بھی آتے ہیں. جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندروں کو میں نے ممبر پہ دیکھا ہے، اس وقت حضور نے کوئی 4 بندوں کے 5 بندوں کے نام تو نہیں لیے تھے، پوری بنو مروان کا نام لیا تھا. حالانکہ بنو مروان میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے تھے. تو آپ یہ کہو کہ رسول اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو بندر کہا ہے؟ نہیں. ظاہر ہے کہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. حضرت عثمان کے پیچھے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بنو امیہ کیسے چھپ سکتی ہے؟ دھوکے دیتے ہو. کیٹاگوریکلی حضور نے کہا بندر ممبر پہ میں نے دیکھے ہیں بنو مروان کے. تو یہ بانے علمی گفتگو. اچھا پھر کہتے نہیں ہمارے ساتھ مبالغہ کروائیں ان کا. یار تم پہلے آپس میں مبالغے کرو نا، جو جیت جائے اینڈ پہ میرے پاس آ جائے. دیکھو نا آپس میں تم نے موبائلوں سے مسئلے حل کر لیے. میں نے تو فرقہ بھی نہیں لانچ کیا، چندے تمہیں دیتا ہوں، مسجد نہیں بنائی، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں، اور کیا کروں؟ تو آپس میں کرو موبائل ہے. کرے نا کو وہابی جا کے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کے اوپر مبالغہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے ساتھ نہیں. اور دیکھیں ویڈیوز میں آگے پتہ کہہ رہے ہیں ہمارے بریلوی بھائی اور دوستوں، دیوبندی بھائی اور دوستوں، شیعہ بھائی اور دوستوں. اے وہابی میں کہنا جے گلے پھاڑنے والا، اور ایڈ میں کہنا انجینئر رافضی ہے. شیعہ بھائی اور دوست اور انجینئر رافضی جڑا معاویہ رضی اللہ عنہ کہندا ہے. دیکھا کیسی الٹا گیئر چلا. یہ وہی ہے. میں اب ان کی شکلیں دیکھتا ہوں نا مجھے علماء یہود یاد آ جاتے ہیں کہ انہوں نے نبی الاسلام کو پہچاننے سے کیوں انکار کیا تھا. پتا تھا انہیں کہ یہ وہی بندہ ہے، بات ٹھیک کر رہا ہے، نہیں مانا. بغیم بینہم اندر کے بکس کی وجہ سے انہیں بھی پتا تھا منہج یہی ہے، لیکن یہ اسی ضد پہ اترے کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے. اور سورہ النساء میں اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں. مسلمان تو نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. انہوں نے ہر چیز 0 سے ملٹیپلائی کر دی. جس طرح وہابی میرا رفع الیدین 0 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، میرا توحید کا عقیدہ 0 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایک ماموں کو بچانے کی خاطر. جس طرح بنو اسرائیل تباہ ہو گئی تھی نا وہ بچڑے کے چکر میں، اس طرح یہ بنو اسماعیل میں ان کے لیے یہ بچڑا جو ہے نا یہ ماموں بن گیا ان کا، جس کی محبت انہیں پلا دی گئی ہے. اب یہ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے جس طرح انہوں نے برباد کیا تھا، حالانکہ پیغمبر موجود تھا اس کے باوجود. تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عتاب ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی مبالغہ کرے، جی مبالغہ آپس میں کرو جی، سامنے بٹھا دیں مناظرہ کرے. اور سامنے بیٹھے نا نہیں ہوتے، ویکھ لے کیا ہے مولویوں نال. جی ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہوں اور جو کچھ ماموں پارٹی کے ساتھ میں نے کیا ہے صلح حسن کے اوپر، دھوکے بازو حسن کے پیچھے چھپتے تھے کہ جی حسن صلح پسند تھا، علی جنگ پسند تھا. جھوٹو آدھی حدیث بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے. پوری حدیث تم نے بخاری سے بیان ہی نہیں کی کہ حسن پہاڑوں جتنا لشکر لے کے آیا معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے. عمر بن عاص نے کہا کہ یہ لشکر میں دیکھ رہا ہوں معاویہ جب تک یہ اپنے مخالفین کو بھگائے گا نہیں، یہ واپس نہیں جائے گا. یہ بخاری کے الفاظ تم نے کیوں نہیں بیان کیے؟ تو پھر معاویہ نے کہا کہ کیا کریں رضی اللہ عنہ ہو، پھر نہ کہ رضی اللہ عنہ چھاٹ دیتا ہے. کیا کریں؟ ان کا صلح کرتے ہیں. اور سورۃ الانفال میں لکھا ہے اگر جنگ میں کافر بھی صلح آفر کرے نا تو کر لینا. نبی الاسلام نے کی تھی صلح حدیبیہ. یہ صلح اگر معاویہ ابن ابی سفیان حضرت علی کو آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے. اور صلح کا مطلب ہی ہے شرائط کے اوپر. جی صلح حدیبیہ میں امپلائڈ ہے کہ شرائط ہیں. دونوں طرف جب پارٹیاں بیٹھتی ہیں صلح کسی ٹریٹی کے اوپر ہوتی ہے. وہ میں نے ان کی صلح حسن کے پیچھے جو چھپتے تھے پھر میں نے بتایا وہ منسوخ ہو گئی. کسی شرط پہ عمل نہیں ہوا سوائے ایک جو آل البیت کو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ رکھا تھا سورۃ الانفال میں وہ ملتا تھا. باقی سارے کے سارے معاملات ویسے ہی جاری رہے. اور سب سے بڑی بات کربلا ہو گئی. حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ میرے بھائی کو یوں قتل کیا جائے، تو وہ بھی میں نے ان کے ساتھ کر دیا. میں بیٹھ بھی چکا ہوں، یہ ان کا شوق میں نے آپ لوگوں کا اپنے اسٹوڈنٹس کا پورا کر دیا ہے. آنا مجھے کوئی میڑا نہ مارے. میرا یہ رمضان جو ہے ایک سمجھ لیں تحویل قبلہ ہوا ہے اس حوالے سے. میں جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، سنی شیعہ کنفلکٹ مکمل ڈسکس کیے ہیں اور ان علماء کے سامنے. علیحدہ سے تو میں ویسے بھی ٹی وی چینلز پہ کرتا تھا.
اور نیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میں نے فرقہ واریت کو ڈریس کر کے ان کے چہرے کا سرخی پاؤڈر آپ کے سامنے اتار دیا. اب مجھے کوئی گلا نہ کرے, سیدھی سی بات ہے. اب کیا رہ گیا ان کے پلے؟ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو یار, اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کے بڑے آ جائیں, اور بڑے وہ جو ان کو ڈگریاں دیتے ہیں, بریلویوں کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, دیوبندیوں کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اہل حدیث کی طرف سے ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور اہل تشیع کی جانب سے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اگر یہ چار بڑے گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کو گورنمنٹ ارینج کرتی ہے میرے ساتھ ڈسکشن کے لیے, یہ کرسیوں پہ بیٹھے, میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, آئیں عقیدہ توحید پہ بات کر لیں, ختم نبوت کے اوپر کر لیں, اور باقی مسئلے تو بعد میں, پہلے تو یہ بنیادی چیزیں. میں تیار ہوں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر سپیکنگ پاور نہیں ہے, ہمیں خام خواہ انہوں نے بڑا بنا دیا تھا, ہمارے پاس فلاں چرب زبان قسم کے چھوٹو موجود ہیں, ہم نے وہ لانچ کرنے, ٹھیک ہے, ایک ویڈیو بنائے. یہ کہہ رہے ہیں پہلے کہتا تھا لکھ کے دیں, میں نے پہلے دن سے ویڈیو کی ڈیمانڈ رکھی ہے. اور مولویوں, بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی, میری عقل وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. مجھے پتا تھا کہ تم لوگ تحریر سے بھاگ سکتے ہو, تحریر تو کوئی بھی بنا لے گا اڈوب فوٹو شاپ میں. تم ویڈیو بناؤ گے کہ یہ چھوٹو میرا چھوٹو ہے, اس کی ہار میری ہار, میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے, اور وہ ویڈیو میں چڑھاؤں گا, اس کے رائٹس میرے پاس ہوں گے, میں عوام کو بتاؤں گا, میں بیٹھ جاؤں گا. اور ٹائم قیامت تک جائے تو آنے والی نسلیں کوئی بندہ بیٹھ جائے. میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا کہ ابھی یہ جتنے بھی یہ نئی کوئی پخیں چھوڑتے ہیں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے چینل سے کہتا ہوں اس کو جواب دو. ابھی یہ جی ایم بھائی نے سارے مولویوں کے جواب ایک ایک کر کے چڑھائے ہیں نا رائے ہدایت چینل کے اوپر. وہ لگتا ہے کہ انہی کو میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے. مجھے پتا ہے یار انہوں نے آندھا بھی جو باتیں کرنی ہے میں نے وہ بھی ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں. میرے کسی اسٹوڈنٹ کو میرا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں, سوائے اس کے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میں نے کون سی بات کہاں کی ہوئی ہے. وہ جوڑے گا, جواب دے دے گا. کیونکہ میں نے ان کے شیطانی دماغوں میں جتنے وسوسے آتے تھے نا پرانے بزرگوں کے, آج کے اور آندھا بھی کوئی آئیں گے, ظاہر میں بھی اسی گندگی سے نکل کے آیا ہوں نا, تو ایک ایک چیز کا جواب میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے پراپر فارم کے اندر. یہ میں ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ یا مناظرہ کرے یا پھر ہم دھرنے دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ میں نے پھر آفر رکھی ہے کہ ٹھیک ہے یار بڑے بلاؤ, بیٹھ جاتے ہیں, گورنمنٹ لیول کے اوپر کرو. اور ریاستی اداروں میں جو تم لوگوں کی عزت ہے نا بس انورٹڈ کاموں میں چھوڑ دو تم سب لوگوں کی. ہاں, سب کو پتا ہے کہ کیا ہو تم لوگ, تم لوگوں کو کسی قابل نہیں کوئی سمجھتا. تم لوگوں نے کیا دین کا تعارف کروایا, صرف تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, جائیدادیں بنائی ہیں, مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی ہیں اور پھینکی ہیں دیوبند میں, بریلی میں, اجمیر میں اور بغداد میں جا کے غداری کی ہے تم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.